حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف میں آپ کا عرس مبارک ہے اس مہینے میں، تو کیا کمال کی باتیں ہیں، قربان جائیں۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ آ کے میری قبر پہ مجھے ڈھونڈیں گے، لیکن میں اپنی مثنوی کے اندر ہوں گا۔ جنہوں نے مجھے ملنا ہو وہ مزار پہ نہ آئے، وہ مثنوی کھول کے بیٹھے، میں مثنوی میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہوں گا۔ واصف علی واصف نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کی یاد منانے سے فیض نہیں ملتا، ان کی تعلیمات اپنانے سے فیض ملتا ہے۔ یہاں سمجھ لیں، کوئی کہے کہ یاد منانے کے خلاف بات کر دی، نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی سکی یاد منانا، خالی یاد تو مناتا ہے لیکن ان کی کتاب کو ہاتھ لگا کے بھی نہیں دیتا کہ وہ فرماتے کیا ہے، وہ بندہ فیض سے محروم رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات کو سمجھا بھی کریں غور سے، یہ نہ ہو کہ بات سننے کے بعد پھر آپ کو غصہ آ جائے کہ جی یہ بات آپ نے کیا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ خالی یاد منانے سے فیض نہیں ملتا۔ خالی یاد منانا کیا ہے؟ ان کا نام لے رہا ہے، ان سے کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، ان کے مزار پہ بھی جاتا ہے، پھول بھی چڑھاتا ہے، وہاں جا کے لنگر بھی بانٹتا ہے، حاضری بھی بڑی پابندی سے دیتا ہے، پر یہ کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ پوچھو کہ داتا صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے یہ نہیں پتہ مینوں کی ہے، مینوں تو یہ کام ہے، مینوں انہوں دی یاد بڑی آندی۔ تو واصف کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صرف یاد منانے سے ان کا فیض نہیں ملتا، ان کی باتوں کو اپنانے سے فیض ملتا ہے۔ رومی نے کہا تھا کہ مجھے میرے مزار پہ آ کے تلاش نہ کرتے پھرنا، مجھے میری مثنوی کے اندر تلاش کرنا، میں تمہیں وہیں نظر آ جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ ہم جاتے ہیں، لیکن میری ایک آپ سے التماس ہے کہ کشف المحجوب شریف جو حضور داتا صاحب کی تصنیف ہے اس کو کم از کم ضرور پڑھیں، آپ کم از کم اس کو تو ضرور پڑھیں۔ تو جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو ایک عجیب روحانیت اور نورانیت نصیب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے، پچھلی رات حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با آواز بلند پچھلی رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے، چپ کر کے آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کر رہے۔ حضرت عمر اونچی آواز سے کر رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ دل ہی دل میں چپ کر کے سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور تلاوت قرآن میں مصروف ہیں۔ صبح دربار رسالت میں جب دونوں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر رات کو میں نے تجھے سنا کہ تو بڑی آواز بلند قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کی حضور میں اونچی آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا۔ سونے والوں اٹھو، رات کا پچھلا پہر ہے، تمہارا رب تمہیں بخشنے کے لیے آوازیں دے رہا ہے، تمہیں نیند کی پڑی ہوئی ہے، اٹھو رب سے بخشوا لو۔ تو میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا کہ شیطان دور بھاگ جائے اور میرے قریب نہ آئے اور میرے دل پہ وار نہ کرے اور میرے دل میں وسوسے نہ ڈالے اور میرے دل کے اوپر غفلت طاری نہ کرے، سست نہ کرے، کاہل نہ بنائے۔ تو میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے شیطان کو بھگا رہا تھا اونچی آواز سے۔ اور ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں جس کو سنا رہا تھا وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے، میں جس کو سنا رہا تھا وہ آہستہ بھی۔ اب داتا صاحب کا تبصرہ سنو اس حدیث پر۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بات دونوں کی ٹھیک تھی، حضرت تھے مقام مجاہدہ پر، اور مقام مجاہدہ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ریاضت، مشق، پریکٹس، جد و جہد، کھپت، مشقت، مجاہدہ کا سٹیج جو ہے وہ ہے یہ۔ اور فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اس مقام سے اوپر جا چکے تھے، وہ تھے مقام مشاہدہ پر۔ مقام مشاہدہ کے مقام پر جو ہے وہ پھر آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہجر ہے نا، یہ جو تڑپ ہے بندے میں، یہ جو اضطراب ہے، یہ جو بے تابی ہے، یہ جو بے تابی ہے طبیعت میں، کبھی رونا، کبھی آنسو بہانا، کبھی آواز کا لرز جانا، اور کبھی جو ہے وہ ذکر اونچی کرنا، کبھی تلاوت قرآن اونچا کرنا، کبھی حضور کی ذات پر درود و سلام رو رو، یہ سب کچھ یہ مجاہدے کی کیفیت ہے ایک۔
لیکن اس کا ما حاصل، اس کا رزلٹ، اس کا انعام، اس کا صلہ جب مل جاتا ہے مشاہدے کی صورت میں تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بے چینی اس وقت تک ہی ہوتی ہے جب تک محبوب ملے نہ، جب محبوب مل جائے تو پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ سمجھ لگ گئی؟ پھر صرف ادب ہوتا ہے، پھر سناٹا ہے، پھر خاموشی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مقام مشاہدہ، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مقام مجاہدہ کے حصول پر۔ اگر ایک بندہ مجاہدے میں ہی نہیں ہے، نماز کبھی نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ذکر الہی نہیں ہے، سجدوں کا پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مجاہدے میں ہے ہی نہیں، مجاہدے کی کلاس میں داخل ہی نہیں ہے، تو وہ مقام مشاہدہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔